الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات قال تعالى في مقام آخر محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے سلام اس پر کہ زخم کھا کے جس نے پھول برسائے سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا سلام اس پر جو فرش خاک پہ جاڑے میں سوتا تھا سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دیں سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں درود پاک واجب الاحترام گرامی قدر سامعین عزیز ساتھی و محترم دوستوں اور معزز بزرگوں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے معنون آج کا یہ پروگرام اپنے آخری مرحلے کو طے کر رہا ہے اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے نسبت مصطفیٰ عطا فرمائی اور نبی کی امت میں اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا فرمایا حضور اکرم فخر دو عالم سید الانبیاء امام الانبیاء خاتم الانبیاء محبوب کبریاء احمد مجتبیٰ شمس الضحیٰ بدر الدجا خیر الورا جناب محمد مصطفیٰ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم جن کے مقام اور مرتبے کو اللہ رب العزت نے اتنا بلند و بالا بنایا اتنا عرفہ و اعلیٰ بنایا کہ رب العزت نے پیغمبر کو فرمایا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ محبوب میں نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا ہے کتنا بلند کیا کہ اس سے بھی اونچائی اور اس سے بھی زیادہ بلندی کسی کی ہو سکتی ہے
کہ شب معراج زمین نیچے، کائنات نیچے، آسمان نیچے، سدرۃ المنتہا نیچے، بیت المعمور نیچے، یہاں تک کہ اللہ کا عرش بھی نیچے، اور اس کے اوپر محمد مصطفیٰ کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ آپ کا ذکر بلند کیا، آپ کے نام کو بلند کیا، آپ کے اسم کو بلند کیا۔ اے محبوب تیرے ذکر کو میں نے بلند کیا، کیوں کہ آدم کی زبان پر تیرا ذکر، نوح کی زبان پر تیرا ذکر، موسیٰ کی زبان پر تیرا ذکر، ابراہیم کی زبان پر تیرا ذکر، اسماعیل کی زبان پر تیرا ذکر، حضرت عیسیٰ کی زبان پر تیرا ذکر۔ یہ سارے نبیوں کی زبانوں پہ آپ کا ذکر کیوں ہے؟ کیونکہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ کے ذکر کو رب نے بلند کر دیا۔ جبھی تو آدم علیہ السلام آسمان کی طرف، عرش کی طرف اٹھا کر نظر دیکھتے ہیں، اللہ نے حضرت آدم کا پتلا بنایا، اس میں روح پھینکی، اور آدم علیہ السلام جب روح لے کر جسم کے ساتھ جب حیات لے کر آتے ہیں، عرش کی طرف نگاہ پڑی تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا پایا۔ ربا یہ کون ہے؟ کب آئے تھے؟ کیا چلے گئے؟ دنیا سے چلے گئے؟ ربا یہ کون ہے جس کا نام تو نے میرے بنانے سے بھی پہلے اپنے عرش پہ اپنے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے؟ جواب آیا کہ آدم اب پہلے نہیں ہے بلکہ یہ بعد میں آئے گا، اور آدم یہ بیٹا تیرا ہوگا، اولاد میں سے تیرا ہوگا، بیٹا یہ تیرا ہوگا، لیکن یہ محبوب میرا ہوگا، اور اس کا نام میں نے عرش پر اس لیے لکھ دیا ہے کہ میں نے اس سے وعدہ کرنا ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تیرے ذکر کو رب نے بلند کر دیا ہے۔ کتنا بلند کیا کہ یہ نام محمد آج دنیا مٹانا چاہتی ہے۔ یہ ڈنمارک اور ناروے کے گستاخ یہ چاہتے ہیں نبی کا نام بدنام ہو جائے، نبی کا نام مٹ جائے۔ میں نے کئی جگہ کہا یہ نام ختم ہونے والا نہیں، یہ نام تو اللہ نے ساری دنیا میں پھیلا دیا ہے، چاروں سمتوں میں پھیلا دیا ہے۔ اور بادلوں کی شیپ میں لوگوں نے نام محمد دیکھا، بجلی کی چمک میں لوگوں نے نام محمد دیکھا۔ کتنی بار آلو بیگن کٹے تو بیچ میں نام محمد لکھا ہوا آیا، اور جانوروں کے جسم پر کتنی بار لوگوں نے نام محمد لکھا ہوا دیکھا، پتھروں پہ لوگوں نے نام محمد دیکھا۔ ایک بزرگ کہتے ہیں میں مچھلی بازار سے لے کر آیا، میں نے مچھلی کی آنکھ پر لا الہ الا اللہ دیکھا تو دوسری آنکھ پہ محمد الرسول اللہ دیکھا۔ درختوں کے پتوں پہ لوگوں نے نام محمد دیکھا، جنت کے دروازے پہ آدم نے نام محمد دیکھا، جنت کے درختوں کے پتوں پہ فرشتوں نے نام محمد دیکھا، عرش کے پائے پہ نام محمد آدم علیہ السلام نے دیکھا۔ یہ ساری کائنات میں اس نام محمد کو رب نے پھیلا دیا ہے، کیوں نہ پھیلائے کہ رب نے وعدہ کیا ہے اور رفعنا لک ذکرک، محبوب تیرے ذکر کو تیرے رب نے بلند کر دیا ہے۔ کتنا بلند، کتنا بلند کہ آج عرش سے بھی اوپر نبی کہتے تحیات للہ والصلوات والطیبات، اور رب کہتے ہیں السلام علیک ایھا النبی۔ عرش پہ رب جس پر سلام پڑھے اسے محمد کہتے ہیں، جس کے ذکر کو رب نے بلند کر دیا۔ کتنا بلند کیا، خود نبی کو کتنا بلند کر دیا۔ معراج میں جبریل لینے آ گئے نبی کو، اللہ کے نبی سو رہے ہیں، جبریل علیہ السلام نے نبی کے تلیوں پہ بوسہ دیا، پیغمبر کی آنکھ کھل گئی، آقا چلنا ہے، چلنا ہے۔
کیونکہ علم یجد کا یتیمن فآوا، یہ یتیم تھے، رب نے ٹھکانہ دیا۔ بابا جب کسی کے والد ہوتا ہے، بچہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے، باپ اسے سواری پہ سوار کرا کر اسے سیر کراتا ہے، اسے کھلونے دلاتا ہے، اسے سواری پر چکر دلاتا ہے۔ یہ تو یتیم ہے، ان کے تو والد نہیں ہیں، اب اسے سواری کون کرائے، اب انہیں سیر کون کرائے؟ رب نے کہا محبوب اگر تیرا والد نہیں کہ جو تجھے سواری کرائے، اور دنیا کے والد کسی کو سواری کراتے ہیں تو اونٹ کی سواری ہوگی، گھوڑے کی سواری ہوگی، اور لے کے جائیں گے تو کہاں؟ کسی ریگستان سے گزریں گے، کسی بیابان سے گزریں گے، کسی جناب دریا کے پاس سے گزریں گے، یا بچے کو گھمانے جنگل کی طرف لے جائے گا۔ تیرا والد نہیں تو کیا ہوا؟ تجھے کوئی سواری کرانے والا نہیں تو میں جنت کی سواری کو تیری سواری بنا دوں گا، اور تیرے کو جو سیر کراؤں گا، تیرے راستے میں دریا نہیں آئیں گے بلکہ تیری راہ گزر میں آسمان آئیں گے، تیرے گرد سفر میں یہ آگے سدرۃ المنتہا آئے گی، بیت المعمور آئے گی۔ اور دنیا کا باپ کسی کو سواری کرواتا ہے تو وہ سمندروں کو کراس کراتا ہے۔ محبوب تیرا رب جو تجھے سواری کروائے گا، تیری سیاحت میں، تیری سیر میں، تیری سواری میں خدا کا عرش آئے گا، تو عرشوں کو بھی کراس کر کے اوپر کھڑا ہوا نظر آئے گا۔ کیوں کہ ورفعنا لک ذکرک، تیرے ذکر کو رب نے بلند کر دیا ہے۔ تلیوں پہ بوسہ دیا حضرت جبریل نے۔ میں کہا کرتا ہوں، شاعر نے اپنے تخیل میں جا کے کہا کہ میں نے جبریل سے سوال کیا، جبریل تو جنت میں گھوما، تو نے حسن یوسف دیکھا، جلال موسیٰ دیکھا، بزرگی عیسیٰ کو دیکھا، تو نے جناب سب کچھ دیکھا، تجھے رب کی قسم جبریل تجھے مزہ کہاں آیا، لذت کہاں ملی؟ تو جبریل تڑپ کے کہتا ہے نہ جنت میں نہ جنت کی گلیوں میں پایا مزہ جو محمد کی تلیوں میں پایا۔ کتنا مزہ آیا نبی کی تلیوں میں۔ میں نے اس دن بھی کہا میری کوشش ہوتی ہے مدینہ منورہ الحمدللہ جب سفر ہوتا ہے تو نبی کے قدموں کی طرف جا کے بیٹھوں اور وہاں بیٹھ کر تصورات میں کھو جاتا ہوں اور نبی کی جالیوں کی طرف مخاطب کر کے شعر پڑھتا ہوں۔ آقا تیری معراج تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج میں تیرے قدم تک پہنچا۔ تیرے قدموں تک پہنچنا ہی میری معراج ہے۔ یہاں تک پہنچنا کوئی اتنا آسان تو نہیں ہے۔ آج جالی مبارک کے قریب کوئی پہنچ جائے تو یہ سعادت ہے یا نہیں ہے؟ قدموں کی طرف چلے گئے اور جن کے اوپر نبی کے قدم خود لگے تو وہ کتنے خوش نصیب ہیں۔ نہیں سمجھ آئی بات؟ بابا جالی کے پاس ہم چلے گئے، سلام پیش کر کے نکل گئے، بابے بکی سے باہر نکلتے ہیں، یقین کریں ایسا لگتا ہے زندگی کو حیات مل گئی۔ یار لگتا ہے وقت تھم گیا تھا، یار لگتا ہے کہ جنید بغدادی بن گئے۔ ایک منٹ کے لیے خالی موقع ملتا ہے، شرطیں چھوڑتے ہی نہیں ہے، جالیوں کے باہر سے سلام پیش کر کے چلے جاتے ہیں، سکون ہی سکون۔ ایسا لگتا ہے کہ بس کسی اور ہی جہاں سے آ گیا ہوں۔ ادھر سوچتا ہوں میں یہ ایک منٹ کا وقت کسی کو ملے جالی کے پاس سے گزرنے کا، وہ کہتا ہے بنا بڑی خوش نصیبی ہے میرے لیے۔ آپ بھی اس سے ملتے ہیں تو اس کا ہاتھ چومتے ہیں، کہتے ہیں یار بڑا خوش نصیب ہے، جالیوں کے سامنے سے گزرنے کا اس کو موقع ملا۔ میں نے کہا جس کو جالیوں کے سامنے سے گزرنے کا موقع ملے وہ خوش نصیب ہے، اور جو 1400 سال سے جالیوں کے اندر نبی کے ساتھ سو رہے ہو وہ کتنے خوش نصیب۔ اور وہاں سو رہے ہوں کہ تیری جالیوں کے پیچھے تیری رحمتوں کے سائے، جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے۔ میں نے ساتھیوں سے کہا، جمعے میں بھی ایک دفعہ میں نے کہا ہم نبی کے نام کی برکت لیتے ہیں، اسم محمد کی برکت لیتے ہیں۔ نبی کا نام ہے برکت والا ہے، ہم وہی کر سکتے ہیں، وہی لے سکتے ہیں، نبی کے نام کے ساتھ محمد۔
حدیث میں آتا ہے جو اپنے بچے کا نام محمد نبی کی محبت میں رکھے ایسے والدین کو اللہ جنت دے گا۔ اولاد نرینہ نہ ہو رہی اور نام محمد نیت کر لو بچے کا رکھوں گا، اللہ اولاد نرینہ دے گا، کیونکہ جس سال میرے نبی پیدا ہوئے اس سال اللہ نے ساری دنیا کی حاملہ عورتوں کو نبی کے صدقے اولاد نرینہ دی۔ یہ اسم محمد ہے جس کی برکت ہم لیتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ کسی دسترخوان پہ نام محمد کا کوئی آدمی کھانا کھا رہا ہو، اس کھانے کی پورے دسترخوان والوں میں سے کسی کی قیامت میں پوچھ نہیں ہوگی، اس کھانے کی نعمت کی پوچھ نہیں ہوگی۔ یہ نام محمد کی برکت ہے۔ میں نے ساتھیوں کو کہا یہ اسم محمد کی برکت ہے جو ہم لیتے ہیں۔ آنکھوں پہ یہ نام لگاتے ہیں تو آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں، سینے پہ لگاتے ہیں نام محمد تو سینے پہ لگا کر نام محمد تو ایک دل میں سکون ملتا ہے، اپنے سر پہ لگاتے ہیں تو سرور ملتا ہے، کیونکہ ہم تو اسم محمد کی ہی برکت لے سکتے ہیں نا۔ بتاؤ وہ کتنے خوش نصیب تھے جنہوں نے اسم محمد کے ساتھ ساتھ جسم محمد کی برکت بھی لی۔ نبی سے ہاتھ ملایا، جسم محمد کی برکت لی، نبی سے سینہ ملایا، جسم محمد کی برکت لی، ہاں نبی سے گلے ملے، جسم محمد کی برکت لی، نبی نے پانی پیا، نبی کا بچا ہوا پانی ساتھ والے نے پی لیا، یہ جسم محمد کی برکت لی۔ پیغمبر نے میٹھے ایک کھارے کنویں میں تھوک دیا، اللہ نے وہ پانی میٹھا بنا دیا، اب جسم محمد کی برکت لے لی۔ مجھے بتاؤ ہم اسم محمد کی برکت لیتے ہیں؟ صحابہ وہ خوش نصیب ہے خدا کی قسم جو جسم محمد کی برکت لیتے تھے۔ جو جسم محمد کی برکت لیں وہ کون؟ صحابہ۔ بولو صحابہ۔ کیسی برکت؟ حضرت انس بصرہ کی مسجد میں داخل ہوتے نا تو مسجد میں داخل ہوتے پہلے سے بیٹھے ہوئے نمازی مڑ کے دیکھتے انس آ گئے، انس آ گئے۔ کہا انس ہمیں پتہ چل جاتا ہے تم آ گئے ہو۔ کہا کیسے؟ کہا خوشبو بتاتی ہے، کون سی عطر لگاتے ہو؟ انس فرماتے تھے یہ خوشبو عطر نہیں ہے، میرے نبی کو پسینے آتے تھے گرمیوں میں خالی شیشیوں میں بھرتا تھا، تم عطریں لگا کر آتے ہو، میں پسینہ مصطفیٰ لگا کے آتا ہوں۔ صحن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، وہ آئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں نبی کے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی کسی سے، گلیوں کی خوشبوئیں بتاتی تھی، ابھی ابھی کالی کملی والا یہاں سے گزرا ہے۔ یہ جسم محمد کی برکت لینے والے یہ کون؟ صحابہ۔ کون؟ صحابہ۔ پھر جن کی جھولی میں نبی سوئے ہوئے ہیں، جسم محمد کی برکت 3 دن لے رہے ہوں وہ، اور غار میں لے رہے ہوں، اور اکیلے رہ رہے ہوں، اور ساتھ میں دیکھ بھی رہے ہوں، دیدار بھی کر رہے ہوں، اور جناب ٹک ٹکی باندھ کے بھی دیکھ رہے ہوں، اور خوب جمال جہاں آرا کا نظارہ کر رہے ہوں، اور حسن مصطفیٰ کو خوب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں۔ میں اور تو چاند دیکھتے ہیں یوں کر کے، ابو بکر دیکھتا تھا غار میں یوں کر کے، پھر وہ کتنا خوش نصیب ہے جو اپنی جھولی میں سلا کر نبی کو دیکھ رہا ہے، زیارت کر رہا ہے، میرے پیغمبر کے جمال کا نظارہ کر رہا ہے۔ بلکہ ابن حجر کہتے ہیں صدیق کی جھولی میں نبی کا سر مبارک ایسا لگ رہا تھا جیسے رحل پہ اللہ کا قرآن کھل گیا ہو، اور صدیق تلاوت کرتے ہوں، والضحیٰ کہتے ہوں تو مصطفیٰ کا چہرہ دیکھتے ہیں، ما زاغ البصر کہتے ہوں تو جناب نبی کی آنکھیں دیکھتے ہیں، یاسین جب کہتے ہیں تو نبی کے دندان دیکھتے ہیں، واللیل پڑھتے ہوں گے تو زلف مصطفیٰ کو دیکھتے ہوں گے، علم نشرح پڑھتے ہوں گے تو نبی کے سینے کو دیکھتے ہوں گے۔ یہ کتنے خوش نصیب ہیں جو جسم محمد کی برکت لے رہے ہیں۔ ہم نے اسم محمد کی برکت لی، صحابہ نے جسم محمد کی برکت لی۔ یہ تو ان کا پرانا نبی کے ساتھ یارانہ ہے، اور صدیق کا تو بہت ہی پرانا ہے، بہت ہی پرانا ہے، اور ابھی تک ساتھ ہے، ابھی تک۔ میں ساتھیوں کو بتلایا کرتا ہوں، آپ کے ہاں پہلی بار پروگرام میں بتلا دوں، میرے نبی اور صدیق کا یارانہ، اور میرے نبی کے معجزے دیکھو، اور میرے نبی کی شان دیکھو، کہ ابھی تذکرہ میں نے کہا ورفعنا لک ذکرک،
نبی آئے نہیں لیکن ذکر پہلے ہے، نبی دنیا میں آئے نہیں ذکر پہلے ہے، نبی آئے نہیں چرچا پہلے ہے، نبی آئے نہیں تذکرہ پہلے ہے، نبی آئے نہیں پچھلی کتابوں میں ذکر نبی کا پہلے ہے۔ حضرت ابو طالب نے نبی کو ایک دن کہا، ابھی نبی کی عمر ابھی نوجوانی کے عالم میں ہے، کہا بھتیجے ہم جا رہے ہیں تجارت کے لیے، تم بھی ہمارے ساتھ چلو، بڑے ہو کے تمہیں تجارت کا طریقہ پتہ چلے۔ چنانچہ پیغمبر بڑے خوش کہ میں بھی سیر کے لیے نکلوں گا تجارت کی غرض سے۔ 60 آدمی مکہ میں تجارت کے لیے قافلے میں تیار ہوئے اور یہ چلے ہیں شام کے علاقے میں، انہوں نے تجارت کے لیے سفر کرنا ہے۔ اب چلتے چلتے شام کے علاقے سے بہت پہلے عیسائیوں کا ایک راہب تھا جس کا نام تھا بحیرہ، وہ کسی قافلے کو دیکھتا تو کہتے کہاں کے ہو؟ لوگ کہتے ہیں مکہ کے ہیں، تو بحیرہ سب کی دعوت کرتا اور دعوت کر کے وہ سب کو اپنے خیمے میں غور سے دیکھتا اور کہتا کھانا کھا لیا بس ٹھیک آپ لوگ جائیں۔ لوگ کہتے کہ کھانا کھلا رہے، اتنے غور غور سے دیکھ کیا رہے ہو؟ بحیرہ کہتے جس کا مجھے انتظار ہے تم میں وہ کوئی نہیں۔ لوگ کہتے کس کا انتظار ہے؟ وہ بحیرہ کہتا میں اہل کتاب کا بڑا عالم ہوں، ہماری کتاب میں ہے کہ آخری نبی نے نوجوانی کے عالم میں یہاں سے گزرنا ہے اور وہ نبی مکہ میں پیدا ہوگا، اس لیے مکہ والوں کی دعوت کرتا ہوں، شاید وہ نبی بھی یہاں سے گزرے اور میں اس کی نوجوانی کے عالم میں زیارت کروں، لیکن لگتا ہے میری قسمت میں یہ بات نہیں، بڑے عرصے سے منتظر ہوں لیکن اس نبی کی زیارت نہیں ہوتی۔ بحیرہ کی قسمت کا تارا جاگا، یہ 60 آدمیوں پر مشتمل قافلہ یہ چلا ہے، میرے پیغمبر بھی اس میں موجود ہیں، بحیرہ کے خیمے کے قریب سے گزر ہو رہا ہے۔ بحیرہ نے کہا قافلے والوں کہاں کے ہو؟ کہا جی مکہ کے ہیں۔ قافلے کا سردار کون ہے؟ کہا جی یہ ابو طالب سردار ہے۔ کہا کہ سب کی دعوت ہے میرے خیمے میں۔ سارا سامان قافلے والوں نے جمع کیا، ابو طالب نے نبی کو سامان کے پاس بٹھایا، بھتیجے تم بیٹھو، تمہارے حصے کا کھانا میں یہاں بھیج دوں گا۔ یہ 59 آدمی بحیرہ کی خیمے میں پہنچے تو بحیرہ نے سب کو غور سے دیکھا اور کہا ابو طالب سارے آ گئے ہو؟ کہا جی سارے آ گئے۔ کہا کوئی بچا تو نہیں؟ کہا ایک بچے کو سامان کے پاس چھوڑ کر آئے ہیں۔ کہا ابو طالب اس کو بھی تو لاؤ، شاید اسی کے لیے میرا دسترخوان سجتا ہو۔ چنانچہ نبی کو جب لایا گیا تو 59 آدمی خیمے میں، نبی کو خیمے کے باہر ایک درخت کے نیچے جگہ ملی، لیکن درخت کا سایہ دوسری سمت تھا، نبی کو درخت کے نیچے دھوپ میں جگہ ملی۔ جیسے ہی میرے نبی درخت کے نیچے دھوپ والی جگہ پہ بیٹھے، درختوں کی ٹہنیاں مڑی اور مڑ کے نبی پہ سایہ کر دیا، نبی پہ سایہ کیا۔ بحیرہ کو جھٹکا لگا، لگتا ہے کال مل گئی ہے، لگتا ہے یہ وہی ہے جس کا مجھے انتظار ہے۔ درخت نے اپنا اصول بدل دیا، ٹہنیاں موڑ دی، سایہ کیا۔ جس درخت نے میرے نبی پہ سایہ کیا 1500 سال بیت گئے، آج بھی تر و تازہ کھڑا ہوا ہے۔ ٹری آف بحیرہ کبھی گوگل پہ سرچ کر لینا، وہ درخت تمہیں نظر آ جائے گا۔ درخت سایہ کرے نہیں مرجھاتا۔ تو جب ہجرت کر کے نبی صدیق مدینہ پہنچے نا، اب مدینے والے تو جانتے نہیں تھے نبی کون ہے اور ابو بکر کون ہے، تو کوئی ابو بکر کو سمجھ کے پہلے سلام کرتا، کوئی نبی کو نبی سمجھ کے پہلے سلام کرتا، کوئی ابو بکر کو نبی سمجھ کے۔ ابو بکر سمجھ گئے کہ انہیں مغالطہ ہو رہا ہے، اٹھے اپنی چادر لی اور نبی پر سایہ کر کے بتایا خادم میں ہوں، مخدوم یہ ہے، امتی میں ہوں، نبی یہ ہے، ہاں ہاں مرید میں ہوں، مرشد یہ ہے۔ درخت سایہ کرے وہ نہیں مرجھاتا، اور صدیق نبی پہ سایہ کرے، نبی کے جانے کے بعد ایمان مرجھا جائے گا۔ سایہ کیا، پتہ نہیں تم اس ذوق کے ہو یا نہیں، میرا جملہ ضائع ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ چادر چادر کی بات لوگ کرتے ہیں جی، نبی نے چادر کے نیچے بلایا اور کہا یہ میرے اہل بیت میں ہیں۔ بابا گھر کا سربراہ نبی ہے، وہ اپنے بچوں پہ چادر نہ ڈالے تو اور کون ڈالے گا؟ لیکن اس یتیم پہ بھی تو چادر ڈالنی ہے نا کسی نے، یہ قسمت صدیق کے کھاتے میں آئی ہے۔
اگر حسن و حسین فاطمہ علی پہ ڈالی تو سربراہ نے چادر کے نیچے نہیں لانا، ان نے سایہ نہیں دینا تو اور کون دے گا؟ لیکن جسے مکے سے نکالا گیا ہے اور جس کا سارا مکہ دشمن بنا ہوا ہے، جو یتیم پیدا ہوا ہے اور جو بے آسرا ہے، اس کا بھی تو کسی نے آسرا بننا ہے نا، پھر اس کو بھی تو کسی نے سایہ دینا ہے نا، پھر اس کے اوپر بھی تو کوئی چادر رکھے نا، اسے بھی تو کوئی آسرا دینا۔ فاطمہ حسن و حسین پر اگر آسرا نبی دیتے ہیں اور مکے کے یتیم پر چادر دے کے آسرا ابو بکر صدیق دیتا ہے۔ کمال تو یہ ہے کہ یتیم پر، بے آسرا پر، جس سے چادر چھین لی گئی ہو، جسے مکے سے نکال دیا گیا ہو، اس کو سایہ دینا بھی تو کمال ہے نا۔ اور یہ سعادت حاصل ہوئی تو صدیق کو ہوئی ہے۔ کس کو؟ درخت نے سایہ کر دیا، نہیں مرجھایا، آج تک تر و تازہ ہے۔ ہائے وہ درخت بھی خوش نصیب ہے جس نے میرے نبی کو سایہ دیا ہے۔ بحیرہ نے کہا ابو طالب کس کا بچہ ہے؟ جلدی بتا۔ کہا میرا۔ کتاب دیکھتا ہے بحیرہ، کہتا نہیں تیرا نہیں ہو سکتا۔ کہا کیوں؟ کہا یہ یتیم ہونا چاہیے، اس کو نشانی ادھر نبی کی ہے۔ ابو طالب نے کہا میں چچا ہوں، باپ کی جگہ ہوں، اس لیے کہا میرا ہے، ورنہ یہ یتیم ہے، اس کا والد انتقال کر چکا ہے۔ اچھا اس کا نام کیا ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہاں پیدا ہوا؟ مکہ میں۔ کون سا قبیلہ؟ قریش۔ کون سی شاخ ہے؟ بنو ہاشم۔ بحیرہ کا رنگ خوشی اور حیرانگی سے بدلتا جا رہا ہے، جس کا انتظار تھا وہ آج مجھے مل گیا ہے۔ کہ ابو طالب اگر اجازت ہو تیرے بھتیجے کی کمر سے کپڑا ہٹا کر ایک نشانی رہتی ہے وہ دیکھ سکتا ہوں؟ کہا دیکھ۔ جب نبی کے کمر سے بحیرہ نے کپڑا ہٹایا اور نبی کی پیدائشی مہر نبوت کو دیکھا تو بحیرہ تڑپ کے کہتا ہے نبی ہذہ الامہ، یہ تو اس امت کا نبی ہے۔ ابو طالب یہ کپڑے کا تاجر نہیں، خدا کی قسم یہ جنت کا تاجر ہے، اسے لے جاؤ، ورنہ شام کے یہودی اس میں ساری نشانیاں نبی والی دیکھ کے اسے قتل کر دیں گے۔ لے جاؤ، واپس لے جاؤ، اسے شام نہ لے کے جاؤ۔ اب اتنا لمبا سفر پھر دوبارہ کریں۔ اسی قافلے میں ایک نوجوان تھا۔ ابو طالب نے کہا تم میرے بھتیجے تک کا سفر ہم سفر بن جاؤ، مکے تک لے جاؤ، تمہارے حصے کی تجارت ہم کر لیں گے۔ اس نے کہا تم تجارت کرو نہ کرو، تمہارے بھتیجے کے ساتھ جانا میرے لیے سعادت ہے۔ اور دوستو تیسر ٹاؤن کے مسلمانوں، بحیرہ کے خیمے سے لے کر مکہ تک جو نبی کا رفیق سفر رہا، دنیا اسی کو ابو بکر صدیق کہتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہاں یہ یارانہ بہت پرانا ہے، اور اس یارانے کو ختم کرنے کے لیے بہت سے لوگ آئے۔ منافقین نے حضرت عائشہ پر جو تہمت لگائی اس کی وجہ یہ تھی کہ بیٹی کا معاملہ ہے تو داماد اور سسر میں چپکلش چل جائے گی، لیکن اسے پتہ نہیں صدیق عائشہ جیسی ہزاروں محمد کی جوتی پہ قربان کر سکتا ہے۔ وہ چاہتے نہیں ہیں ان کی محبت رہے، اسی لیے تو جب غار میں لے کر صدیق بیٹھے ہوئے نبی کو دیکھ رہے ہیں اور یہ راز و نیاز کی باتیں ہو رہی ہیں اور یہ پیار و محبت کا انداز چل رہا ہے، اتنے میں وہ کالے کو برداشت نہیں ہوئی، وہ آ گیا تھا وہ کالا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ سانپ یار، بچھو نہیں، ہاں وہ انگلش میں پوچھ رہا تھا، اسنیک کہتے ہیں اسے۔ وہ آ گیا، اسے برداشت نہیں ہوا، یہ ساتھ کیوں ہے؟ یہ کیوں ساتھ ہیں؟ نہیں ڈنگ مار رہا ہے، بھاگ جائے صدیق۔ اس کالے ناگ کو یہ پتہ نہیں تھا صدیق یاری پکی نبھاتا ہے، کچی نہیں نبھاتا۔ ادھر آ ستم مگر ہم ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔ ایک خطیب صاحب فرمانے لگے، میں نے کہا ماشاءاللہ ایسے خطیب بڑے تھوک کے حساب سے ہمارے پاس ہیں۔ فرمانے لگے، سانپ نے پھر ابو بکر سے معذرت کی، مجھے معاف کیجئے، میں اتنے سالوں سے نبی کے انتظار میں تھا وہ یہاں آئیں گے، کوئی راستہ نہیں تھا نبی کی زیارت کا، میں آپ کو ڈنگ اس لیے مار رہا تھا کہ آپ پاؤں ہٹائیں میں نبی کی زیارت کر لوں۔ میں نے کہا خطیب صاحب سانپ کو کب سے عالم الغیب سمجھنے لگ گئے ہو؟
کہ سانپ کو بھی پتہ ہے کہ وہ آئیں گے، سانپ کے بارے میں بھی تمہارا عقیدہ ہے کیا؟ خیر تو ہے، ہلکا چل بابا، کوئی ہلکا اسرا لے۔ یہ سانپ وانپ کا یہ چکر تو ہندوؤں والے ہیں جو ہمارے یہاں آ گئے ہیں۔ زلزلہ بھی آتا ہے تو پتہ ہے گائے کے سینگ کے اوپر ہے یہ زمین، وہ جب گائے تھکتی ہے سینگ بدلتی ہے نا تو یہ زمین میں زلزلہ آتا ہے۔ یہ گائے کو خدا تو وہ کہتے ہیں۔ یہ ہندوؤں والے رسم و رواج تو ہمارے یہاں آ چکے ہیں نا بھائی، کیونکہ بر صغیر میں ساتھ رہتے تھے، مسلمانوں کا اثر تو ان پہ کم ہوا ہے، ان کا ہم پہ زیادہ ہو گیا ہے۔ اسی لیے چھوت اور یہ اور وہ اور یہ جی سایہ اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا۔ دیکھو نا مردے کو نہلاتے ہیں، نہلا کے اس کا صابن وابن بھی مولوی کو دیتے ہیں، اس پہ سایہ لگ گیا مولوی کو دو، اس کا جو پانی ہے وہ بھی مولوی کو دو، اور جو تولیہ ہے وہ بھی مولوی کو دو، اور یہ اچھا اتنے سیانے صابن مولوی کو دو، تولیہ مولوی کو دو، اندر کی بنیان اور اس مرے ہوئے نے جو راڈو گھڑی پہنی ہوئی ہوتی ہے وہ خود رکھتا ہے، وہ بھی مولوی کو دے نا، اس پہ بڑا سایہ ہے۔ نہیں یہ ابا کی نشانی ہے، میں اپنے پاس رکھوں گا، تو صابن بھی رکھ۔ ابا ہشپا پیس کے سینڈل چپل میں مرے تو یہ بھی مولوی کو دے نا، نہیں یہ تو میں رکھوں گا اپنے پاس۔ ابا نے اگر کوئی ربن کا چشمہ پہنا ہوا ہے اور روح نکل گئی ہے وہ بھی مولوی کو دے، کام بنے، نہیں یہ تو میں اما ذرا ابا کی نشانی بھی تو ہونی چاہیے نا۔ ایسے سیانے ہر دور میں پیدا ہوتے ہیں، سیاڑوں کی کمی نہیں ہے۔ سانپ جناب اس لیے کہہ رہا تھا، حضرت مجھے معاف کرنا، میں نبی کو دیکھنے کے لیے کافی عرصے سے انتظار میں نے کہا سنو، جو صدیق کو اذیت دے کے عشق جتائے وہ عاشق نہیں سانپ ہوتا ہے، وہ عاشق نہیں موذی ہوتا ہے۔ جو صدیق کو اذیت دے کر جناب نبی کا عشق جتائے وہ قابل معافی اور قابل رحم نہیں ہوتا۔ ہوتا ہے؟ یہاں سے سانپ اگر خدا نہ خواستہ نکل آئے تو کیا کرو گے؟ آؤ بیٹھو میرے ساتھ بیٹھ کے چائے پیو، وحدت امت ہم کریں گے، آؤ اتحاد امت کی بات کرتے ہیں۔ بابا تو جتنا اس کو اتحاد اور وحدت کی بات کر، اسے جیسے ہی موقع ملے گا وہ پیار میں بھی مارے گا ڈنگ، کیونکہ اس کی فطرت میں، اس کی عادت ہے، اس لیے کہ سانپ سانپ ہوتا ہے اور وہ صدیق کا دشمن ہوتا ہے۔ اسی لیے نبی نے فرمایا سانپ کو مارو تو اس کا سر کچلو ضرور، دوبارہ نہ زندہ ہو کے آ جائے۔ یہ اتنی جو حدیثیں سانپ کے متعلق ہیں وہ کیوں ہیں؟ صدیق کا دشمن ہے نا، بلکہ روز اول سے انسانیت ہی کا دشمن ہے۔ یہ کہتے ہیں شیطان جو جنت میں گیا تھا نا آدم علیہ السلام کو بتانے یہ اس پھل سے کھا لینا، وہ مور کے پاؤں میں سانپ کی شکل میں متشکل ہو کر چپک کے گیا ہے، اور وہی سانپ اس طرح چلتے چلتے انسانیت کے دشمن ہوتے 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 غار میں بتاتا ہے کہ میری اولاد بھی صدیق کی دشمن ہوگی۔ پتہ نہیں آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ اتنے بھی تم چھوٹے نہیں ہو، توجہ سے سنا کرو، سمجھا کرو، مولوی کی بات ایسی توجہ سے سنو اور سمجھو جیسے بیوی کی بات سنتے اور سمجھتے ہو، سمجھے؟ ہاں تو اس کی بات تو سمجھ آتی ہے نا؟ ہاں بالکل آتی ہے، آنی بھی چاہیے بابا، وہ تیری شریک حیات ہے، شریک اوئے ہوئے جملہ کیا نقطہ ذہن میں آیا ہے، وہ تیری شریک حیات ہے، شریک حیات بیوی کو کہتے ہیں، شریک حیات یعنی ساری زندگی کی شریک ہے، شریک حیات۔ اور متا میں ہوتا ہے شریک دو رات، متا والی جو ہوگی اس کو کیا شریک حیات تو کہہ نہیں سکتے ہو، شریک ایک رات، شریک دو رات اس طرح کہہ سکتے ہو، شریک حیات بیوی کو کہتے ہیں، اور اسلام نے ٹیمپریری نکاح کی اجازت دی، نکاح بنانا ہے تو شریک حیات بنا، شریک متا دو رات نہ بنا۔ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ یہ بڑی قیمتی بات کر گیا ہوں،
راشد اس کا الگ کلپ ہونا چاہیے، شریکہ حیات اور شریکہ دو رات کے نام سے۔ چل موضوع بھی تمہیں میں دے کے جا رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ لگتا ہے بڑے بازوق لوگ بیٹھے، ان کی وجہ سے بڑی نئی نئی باتیں بھی ذہن میں آ رہی ہیں، کیونکہ مجمع بازوق ہونا، مقتدیوں کا وضو صحیح ہو تو امام کی نماز میں سہو بھی نہیں کرتا، مقتدیوں کی مسکال آ گئی ہو نماز میں تو پھر امام کا بھی مسئلہ خراب ہوتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات یا نہیں؟ تو اس لیے یاد رکھو، توجہ سے بات سنو تاکہ بات جو ہے وہ آپ کو سمجھ میں آئے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی سیرت کو اللہ نے کتنا وسیع بنایا، کتنا عظیم بنایا کہ رب نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب میں نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ اب جس کے ذکر کو رب نے بلند کیا ہو، بتا ڈنمارک کے گستاخ اس کے ذکر کو نیچا کر سکتے ہیں؟ ناروے کے گستاخ کر سکتے ہیں؟ فرانس کے گستاخ اس کے ذکر کو نیچے کر سکتے ہیں؟ نہیں نہیں نہیں، اس کا نام بلند، اس کا کام بلند، اس کا مشن بلند، اس کی زندگی بلند، میرے نبی کی ادائیں بلند، میرے نبی کی وفائیں بلند، میرے نبی کی سنتیں بلند، میرے نبی کا جسم بلند، میرے نبی کا تذکرہ بلند، میرے نبی کا شہر بلند، میرے نبی پہ نازل ہونے والی کتاب بلند، میرے نبی کے اصحاب بلند، میرے نبی کی بنات بلند، میرے نبی کی ازواج بلند، خدا کی قسم میرے نبی کی امت بلند۔ کیوں کہ وہ نبی خود بلند ہے، اور اسے بلند اس نے کیا ہے جس نے وعدہ کیا تھا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تیرے ذکر کو تیرا رب بلند کر دے گا۔ کتنا بلند کہ آئے نہیں لیکن تذکرہ پہلے، آئے نہیں تذکرہ۔ میں کئی اپنے ساتھیوں کو یہ واقعہ سناتا ہوں، آئے نہیں تذکرہ پہلے۔ میرے نبی کے آنے سے بہت پہلے وقت نصر ایک کافر بادشاہ گزرا ہے، اس نے ایک دن خواب دیکھا، اٹھا صبح مجاوروں سے کہا میں نے خواب دیکھا ہے، تعبیر بتاؤ۔ انہوں نے کہا سر تعبیر خواب بتائیں؟ تعبیر بتائیں گے بالکل حضور۔ اس نے کہا خواب میں بھول گیا ہوں، خواب بھی تم بتاؤ، تعبیر بھی تم بتاؤ۔ یہ سربراہوں کی کرسیاں ہوتی ایسی ہیں، جب بعض دفعہ بالکل بونگی بونگی بھینگی بھینگی اور بالکل ادھر ادھر کی بات کرتے ہیں، سمجھے؟ کیونکہ اس کرسی کی نسبت جا کر فرعون سے ہوتی ہے، اور مولوی کو جو اللہ نے ممبر و محراب کی کرسی دی ہے نا، اس کا شجرہ جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ کہا کہ مجھے خواب بھی بتاؤ، تعبیر بھی بتاؤ۔ مجاوروں نے کہا خواب تو بتائیں نا سر۔ انہوں نے کہا نہیں، تم ویسے میرے غیب دان بنتے ہو، ویسے مجھ سے نذرانے لیتے ہو، یہ ہونے والا اتنا صدقہ کر دو، یہ ہونے والا یوں خرچہ کر دو، بڑے غیب دان بنتے ہو، اب بتاؤ۔ یہ جتنے غیب دان بننے کی کوشش تمہارے سامنے آگے کر، نظر اللہ نیاز حسین بیٹا لگتا ہے تو بہت پریشان ہے۔ اور بابا پیٹرول 140 ہونے والا ہے، کون پریشان نہیں ہے؟ یہ نفسیاتی کھیل ڈرامے ہمارے ساتھ تو کر رہا ہے، کون ہے جو پریشان نہیں ہے؟ میں نے کہا اس زمانے میں نا، میں نے حاجی صاحب زندہ تھے، میں نے کہا کون ہے جو پریشان؟ تو حاجی عبدالوہاب صاحب بھی ہے، لیکن امت کے لیے کون ہے جو پریشان نہیں؟ اس کو کوئی زیادہ ڈرامے بازی نہیں کریے، بتا میرا نام کیا ہے۔ پھر وہ کہے گا نہیں نہیں اور وہ یہ بہانے شروع کرے گا۔ عقیدے اپنے مضبوط رکھو، عقیدے اپنے مضبوط رکھو۔ کہا بتاؤ، خواب بتاؤ، تعبیر بتاؤ، اور 3 دن میں اگر خواب اور تعبیر نہ بتائی سب کی گردن اڑا دوں گا۔ اب مجاوروں کی حالت خراب، یہ بات پھیلی، تیزی سے پھیلی، پھیلتے پھیلتے رعایا میں پھیل گئی، یہاں تک کہ یہ بات جیل میں بھی گئی۔ جیل میں اس وقت اللہ کے ایک نبی قید تھے جن کا نام حضرت دانیال علیہ السلام تھا۔ حضرت دانیال چونکہ اللہ کے نبی تھے اور اللہ نے بذریعہ وحی بخت نصر کا خواب بھی بتا دیا، تعبیر بھی بتا دی۔ حضرت دانیال نے جیل سپرڈنٹ سے کہا کہ جاؤ اس کو کہو دانیال خواب بتائے گا، تعبیر بھی بتائے گا، اگر رہائی دیتا ہے۔ اس نے کہا چلو بھائی بتایا، اس نے کہا رہا، بس لاؤ جلدی لاؤ دانیال کو۔ بخت نصر کے دربار میں حضرت دانیال پہنچے، دربار پہ سکتہ طاری ہو گیا۔ بخت نصر یوں غصے سے دیکھتا ہے اور کہتا ہے دانیال تمہیں یہاں آنے کا طریقہ نہیں آتا؟ کہا یہاں کیسے آتے ہیں؟ کہا یہاں جو بھی آتا ہے پہلے مجھے سجدہ کرتا ہے، تم نے مجھے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ دیکھ ذرا پیغمبرانہ جرت اور استقامت۔ حضرت دانیال تڑپ کے کہتے ہیں او بخت نصر سن، یہ پیشانی جس نے بنائی ہے جھکتی اسی کے آگے۔
اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کروں یہ نہیں ہو سکتا۔ خواب اور تعبیر پوچھنی ہے پوچھ، ورنہ واپس ساری زندگی جیل میں رہ سکتا ہوں لیکن تھوڑی دیر کے لیے شرک نہیں کر سکتا۔ آج تو گھوڑے کو سجدہ ہو رہا ہے، چاولوں کو سجدہ ہو رہا ہے، فلاں جگہ سجدہ ہو رہا ہے، ادھر سجدہ ہو رہا ہے، ادھر ہو رہا ہے، جبکہ سجدہ صرف کس کا حق ہے؟ زور سے کس کو کرنا ہے؟ کس کو کرنا ہے؟ اللہ کو۔ خواب اور تعبیر پوچھنی ہے پوچھ، ورنہ واپس بھیج دے۔ مطلب کے ٹائم تو یہ مولویوں کو پھر مانتے ہیں نا۔ کہا نہیں چلو نہیں تو سجدہ کر، میں بہت ٹینشن میں ہوں، میں نے خواب بڑا عجیب دیکھا ہے، تم بتا سکتے ہو؟ کہا جی ہاں۔ کہا کیا خواب دیکھا میں نے؟ کہا تو نے خواب میں ایک بت دیکھا ہے، تو نے دیکھا وہ بت جس کا سر سونے کا ہے، سینے تک وہ بت سونے کا ہے، گھٹنوں تک وہ بت تانبے کا ہے، ٹخنوں تک وہ بت لوہے کا ہے، پاؤں اس بت کے مٹی کے ہیں۔ وقت نصر کو خواب یاد آنے لگا، اس نے کہا آگے بھی میں نے کچھ دیکھا تھا۔ حضرت دانیال نے کہا کہ پھر تو نے دیکھا کہ آسمان سے ایک پتھر آیا جس نے اس بت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، ریزہ ریزہ کیا، چورا چورا کیا۔ کہا ہاں آگے بھی دیکھا تھا۔ حضرت دانیال نے فرمایا پھر تو نے دیکھا آسمان سے جس پتھر نے آ کر اس بت کو ٹکڑے ٹکڑے کیا، تو نے دیکھا کہ وہ پتھر آہستہ آہستہ پھیل رہا ہے، بڑا ہو رہا ہے، یہاں تک کہ پھیلتے پھیلتے ساری دنیا میں وہ پتھر پھیل گیا۔ اس نے کہا یہاں تک خواب دیکھا، پھر میری آنکھ کھل گئی۔ دانیال اس کی تعبیر کیا ہے؟ حضرت دانیال نے فرمایا تعبیر یہ ہے کہ مختلف قومیں آئیں گی، مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ آئیں گے، لیکن آخر میں ایک نبی آئے گا، اور وہ نبی آسمانی ایسی کتاب لائے گا کہ جس نبی کی محنت کی برکت سے ہر باطل ٹکڑے ٹکڑے ہوگا، ریزہ ریزہ ہوگا، ہر باطل چکنا چور ہوگا۔ اور جیسے تو نے اس پتھر کو آہستہ آہستہ پھیلتے ہوئے دیکھا، ایسے ہی اس نبی کا دین بھی ساری دنیا میں پھیل جائے گا۔ اور دوستو نبی آئے نہیں، تذکرہ پہلے ہے، پھر میرے نبی آئے، قرآن لے کر آئے، اور ہر باطل مذہب کے ٹکڑے کیے ہیں۔ کیسر و کسرا ٹوٹا، بیت اللہ میں رکھے بت ٹوٹے، مکہ کا غرور خاک میں ملا، مکہ والوں کا غرور خاک میں ملا، یہ سب کچھ ہوا۔ پھر اس پتھر کی طرح یہ دین آہستہ آہستہ پھیلنے لگا۔ نبی دنیا سے گئے، 9 لاکھ مربع میل تک دین پھیلا۔ حضرت عمر دنیا سے گئے، 22 لاکھ مربع میل تک پھیلا۔ حضرت عثمان دنیا سے گئے، یہ دین 44 لاکھ مربع میل تک پھیلا۔ حضرت معاویہ دنیا سے گئے، یہ دین 65 لاکھ مربع میل تک دنیا میں پھیلا۔ جو خواب وقت نصر نے دیکھا، تعبیر حضرت دانیال نے بتائی، ذریعہ میرا نبی بنا، اور ساری دنیا میں دین اگر کسی کے دور میں دنیا نے اپنی آنکھوں میں پھیلا ہوا دیکھا ہے، اس دور کو دنیا دور امیر معاویہ کہتی ہے۔ دورے اس موقع پہ یہ نعرہ بحر و بر پہ چھا گیا، لگتا تھا یا نہیں لگتا تھا؟ بحر و بر پہ چھا گیا، بحر و بر پہ چھا گیا۔ نبی آئے نہیں، تذکرہ پہلے۔ اور تمہیں بتاؤں نبی کے صحابہ بھی آئے نہیں، تذکرہ پہلے۔ مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل۔ اے نبی تیرے یاروں کی مثال تورات میں بھی ہے، تیرے یاروں کی مثال انجیل میں بھی ہے۔ آئے نہیں، تذکرہ پہلے۔ جبھی تو حضرت عمر نوجوانی کے ایام میں ان کے والد نے قافلے والوں کے ساتھ تجارت کے لیے بھیجا، فلسطین کے علاقے کے اندر تجارت کے لیے آئے۔ جب واپسی قافلہ جا رہا، حضرت عمر کو یاد آیا کہ ایک دکان پہ چادر بھول آیا ہوں۔ قافلے والوں سے کہا تم آہستہ آہستہ جاؤ، میں جلدی سے چادر لے کے آتا ہوں۔ ادھر پہنچے تو ادھر یہودیوں کا بڑا عالم کھڑا ہوا تھا، اس کی نظر حضرت عمر پہ پڑ گئی، ایک دم پکڑ لیا۔ بیٹا کہاں سے آئے ہو؟ کہا جی مکہ کے رہنے والے ہیں۔ تمہارا نام کیا ہے؟ کہا عمر۔ اچھا کون سے قبیلے کے ہو؟ قریش قبیلے کا ہوں۔ اس نے جلدی سے کاغذ قلم منگوایا، اس نے کہا ادھر لکھ دو، اگر یہاں تمہاری حکومت ہوئی تو تم مجھے نہیں نکالو گے، یہاں حکومت ہوئی تمہاری۔ حضرت عمر نے فرمایا تیرا دماغ ٹھیک ہے، میری حکومت؟ ابے میرا باپ مجھے بکریاں دیتا ہے، مجھ سے بکریاں نہیں چرائی جاتی۔ اس نے کہا عمر آج تو بکریاں نہیں چرا سکتا، ایسے نبی کے زیر تربیت آئے گا کہ تیرے خط سے دریا بھی چلیں گے۔ آج تو کہتا ہے مجھ سے اونٹ نہیں سنبھالے جاتے،
تجھ پر ایسے نبی کی نگاہ پڑے گی اور تو ایسا بن جائے گا کہ تھر تھراتی زمین پہ درہ مارے گا تو زمین بھی تھم جائے گی۔ لکھ دے یہاں کا حکمران تو بنے گا۔ ہماری کتاب میں آخری نبی کے ایک امتی کی نشانی ہے جو بیت المقدس فتح کرے گا، اور وہ ساری نشانیاں مجھے تجھ میں نظر آ رہی ہیں۔ نبی آئے نہیں، تذکرہ پہلے ہے، صحابہ آئے نہیں، تذکرہ پہلے ہے۔ عمر آج تو بکریاں نہیں چرا سکتا، لیکن نگاہ نبی تجھ پہ پڑے گی، تجھے ایسا کندن بنا ڈالے گی کہ تیرے خط سے دریا چلیں گے، اور جب نیل چلے گا تو دنیا کہے گی کہ زینت کے خزانے کو الماس کہتے ہیں، لگے طلب پانی کی اسے پیاس کہتے ہیں۔ یوں تو سب کی پیاس بجھاتا ہے دریا، جو دریا کی پیاس بجھائے اسے عمر بن خطاب کہتے ہیں۔ آج تو اونٹ نہیں سنبھال سکتا، کل 22 لاکھ مربع میل پر نظام حکومت کو سنبھالے گا، اور ایسا سنبھالے گا کہ بعد والوں کے لیے مثال بن جائے گا کہ انصاف ہو تو ایسا ہو، عدالت ہو تو ایسی ہو۔ جج قاضی صبح سے شام تک بیٹھ کے شام کو گھر جاتا، بیوی جج سے پوچھتی قاضی القضا سے، کوئی کیس آیا؟ کہا کیسے سکتا ہے، دور عمر کا چل رہا ہے۔ ایسے انصاف والے، ایسی رعایا کا خیال رکھنے والے، جس کا یہ کانسیپٹ ہو اور یہ کہے کہ فرات کے کنارے کتا بھی بھوک سے مرے پوچھ عمر سے ہوگی، بتاؤ وہ پھر انسانوں کا کتنا خیال کرتا ہوگا؟ وہ انسانوں کی کتنی فکر کرتا ہوگا؟ جس کا حال یہ ہو کہ 17 پیوند لگے ہوئے لیکن فتح بیت المقدس کر رہا ہو۔ عمر ہے، عمر میں کہا کرتا ہوں نا اللہ کا شکر ہے، خدا تیرا شکر ہے، 1400 سال پہلے والا عمر بھی ہمارا اور افغانستان کا ملا عمر بھی ہمارا۔ اس عمر نے کیسر و کسرا کو دن میں تارے دکھائے، اس عمر والوں نے بڑے بڑے دوستم اور فلاں کے محلات میں ان کو تارے دکھائے یا نہیں؟ اور عمر ملتا غیرت مندوں کو ہے، غیرت مند کو ملتا ہے، عمر جرت مند کو ملتا ہے، کہہ دوں تو عمر دیوبند کو ملتا ہے۔ ہاں 48 ملک آئے تھے، 48۔ ہماری حکومتوں کو سوچنا چاہیے، سب کچھ امریکہ کو سمجھ بیٹھیں، سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ آج فرانس کو خوش کرنے کے لیے نبی کے گستاخوں کو چھوٹ دی جا رہی ہے، اور نبی کے عاشقوں پر فائرنگیں کی جا رہی ہے کہ جناب یہ وہ میں نے جمعے میں بھی کہا، عمران خان صاحب نبی کے ہو جاؤ، کوئی معیشت تمہاری خراب نہیں ہوگی، اللہ تمہاری معیشت میں ترقی دے گا۔ تم گنبد خضرا سے تعلق تو جوڑو، تم نبی کی عزت و حرمت کے لیے تو آؤ، معیشت سے پریشان نہ ہو۔ آسمان موتی برسائے گا، زمین سونا اگلے گی، کیونکہ اقبال نے کہا تھا نا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ آؤ ان کی محبت میں سر دھڑ کی بازی لگانی پڑے تو انشاءاللہ تیار ہیں۔ میرے دوستو، اب نبی کی محبت کس میں ہے اور کس میں نہیں، یہ کسوٹی میں اور آپ تو نہیں بیان کر سکتے، یہ کسوٹی نبی نے جو بیان کی ہے وہ میں آپ کو بتا کے اجازت چاہتا ہوں۔ آج دعویٰ کوئی کرے ہمیں نبی سے محبت ہے، ہم نبی کے بڑے عاشق ہیں، ہمیں نبی سے بڑی عقیدت ہے، نبی کہتے ہیں من احبہم فبحبی احبہم، جن کے دلوں میں دیکھو میرے صحابہ کی محبت ہے، سمجھ لو ان کے دل میں مجھ محمد کی بھی محبت ہے، اور جن کے دل میں میرے یاروں جانثاروں وفاداروں چوکیداروں پہرےداروں صحابہ کی محبت نہیں، اس کے دل میں میری محبت نہیں ہو سکتی۔
اس لیے ہم دنیا کو صحابہ کی محبت بتا رہے ہیں، ان کی عظمت بتا رہے ہیں، اور ان کی عظمت میں در حقیقت شان نبی کی ہے کہ ہم صحابہ کی عظمت بتا کر دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں شاگردوں کا یہ مقام ہے تو استاد کا کتنا اونچا مقام ہوگا، شاگردوں کا یہ احترام ہے تو استاد کا کتنا احترام ہوگا، شاگردوں کے اندر اتنی کوالٹیاں ہیں تو استاد میں کتنی کوالٹی ہوگی، اور شاگرد اتنے کامیاب ہوئے تو استاد کتنا کامیاب ہوگا۔ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، نبی کا ساری دنیا میں تعارف نبی کے یاروں نے کروایا ہے، نبی کے صحابہ نے کروایا ہے۔ شاگردوں کی کامیابی یہ استاد کی کامیابی تصور کی جاتی ہے، شاگردوں کی ناکامی یہ استاد کی ناکامی تصور کی جاتی ہے۔ آج ایک طبقہ صحابہ کو دنیا میں ناکام ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور بتاتا ہے کہ وہ ناکام ہو گئے۔ وہ کس کو ناکام بتانا چاہ رہا ہے؟ کیا وہ نبی کے صحابہ کو ناکام بتا رہا ہے یا استاد کو ناکام بتانا چاہ رہا ہے؟ ہم کہتے ہیں صحابہ کامیاب ہیں اس لیے کہ استاد محمد الرسول اللہ تھے۔ آؤ ان نبی کے یاروں کی عظمت کے لیے میدان میں۔ موت کا وقت تو مقرر ہے، جان تو آنی جانی ہے، خوش نصیب ہے کہ جن کی موت نبی اور نبی کے یاروں کے لیے آ جائے۔ جو ان کے کھاتے لگ گیا کامیاب، اور جن صحابہ نے نبی کو پتھر لگنے نہیں دیا، یار ان کا اتنا حق تو ہے نا کہ ہم انہیں گالی لگنے نہ دیں۔ جن صحابہ نے نبی تک تیر آنے نہیں دیا، ان کا اتنا حق تو بنتا ہے نا ہم ان تک تنقید آنے نہ دیں۔ کہاں سو رہے ہیں ہم؟ نبی کے صحابہ کو کس طرح گالیاں دی جا رہی ہیں اور تبرہ کیا جا رہا ہے۔ اٹھو، ان کی عظمت کے لیے میدان عمل میں اترو اور یہ کہتے ہوئے اترو کہ یہ سچ ہے کہ خطرہ اغیار بہت ہے، پر کیا کریں صحابہ سے پیار بہت ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا اللہ نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کہنے سننے کو قبول فرما، غلطی کوتاہی کو معاف فرما۔ جن ساتھیوں نے پروگرام کرانے میں جو تعاون کیا اللہ سب کو جھولیاں بھر بھر کے جزائے خیر نصیب فرما، اس کے بہترین اثرات پورے علاقے میں مرتب فرما، دین کے پھیلنے کا، ختم نبوت کا جذبہ، عظمت صحابہ کا جذبہ پیدا ہونے کا ذریعہ بنا۔ جو مسلمان بیمار ہیں شفا کاملہ نصیب فرما، جو دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی بخشش و مغفرت فرما، عالم اسلام کے تمام شعبوں کی مدد و نصرت فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔